मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है अपोजिशन लीडर्स की जानिब से। फरारी भी लेकर आया था। हाँ याद है शुरू में आंदे यहाँ दाऊद जान आंदे ही पांचो जगवार इटाई अच्छा ठीक से सरिया बोल के बजाएंगे की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रही है। अहम फैसले जो हैं वो मुतवक्के हैं। इस वक्त अब से कुछ ही देर बाद अहम ऐलानात भी किए जाएंगे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका कि ऐलान किया गया था आज यहाँ पर इकट्ठे हैं मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमा और उनकी जानिब से अहम ऐलानात इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए जाएंगे। लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल, पल पल बदलती सूरत हाल में जो अहम चेंजेस हो रहे हैं उससे आपको अपडेट किया जा रहा है। अभी आपको दिखा रहे हैं मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमा जो कि इकट्ठे हैं यहाँ पर, उनकी जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। अब से कुछ ही देर पहले परवेज़ इलाही को वज़ारत आला पंजाब की ऑफ़र की गई है हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से, तो दूसरी जानिब से भी बड़े चेंजेस सामने आ रहे हैं। जनाब एहसान नरीकी साहब, मोहतरमा रुबीना इरफान साहिबा और दीगर कायदीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी तरफ से और मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से बैक बलूचिस्तान के 4 MNAs का मुत्तहिदा अपोजिशन का साथ देना और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर हमारे साथ खड़े होने का फ़ैसला हम इन साथियों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और उनको यकीन दिलाते हैं कि ये फ़ैसला जो उन्होंने पाकिस्तान के वसीतर मफाद में किया है और ये फ़ैसला उन्होंने बतौर एक जमात के किया है, हम इसको इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं और इंशाअल्लाह हम उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। बलूचिस्तान अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में हुकूमत जो बनेगी, हम उनको यकीन दिलाते हैं कि बलूचिस्तान के अवाम की महरूमियाँ, उनके मुश्किलात, उनके मसाइल के लिए हम सिद्क़ दिल के साथ उनके साथ काम करेंगे और इंशाअल्लाह उनको यकीन दिलाते हैं कि इस वक्त जो उन्होंने जॉइंट अपोजिशन का साथ देने का जो फ़ैसला किया है उसके नतीजे में हम बलूचिस्तान के अवाम के मफाद में और पाकिस्तान के अवाम के मफाद में हम भरपूर उनके साथ तावन करेंगे और साथ देंगे। इन अल्फाज के साथ मैं उनका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और जनाब सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे फाज़िल दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये खालिद भाई की बलूचिस्तान की मुझ पे अदना फ़कीर पे बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी। वो मेरे पास आए और मैंने उनसे डायलॉग शुरू किया और उनको मैंने समझाया कि पाकिस्तान में अगर बलूचिस्तान की खिदमत कर सकता है तो वो हम जो अपोजिशन में इस वक्त बैठे हैं वो खिदमत कर सकते हैं और वो आपकी कदर भी जानते हैं, आपकी धरती की कदर भी जानते हैं और समझते हैं कि बलूचिस्तान है तो पाकिस्तान है, अगर बलूचिस्तान नहीं है तो पाकिस्तान भी नहीं। तो इसलिए हम उस मुकाम पे बलूचिस्तान की मजबूरियों को और उनके दुखों को उस मुकाम पे जाके हम ठंडा करना चाहते हैं ताकि एक दफ़ा दोबारा जहाँ से सिलसिला ख़त्म हुआ था वहाँ से शुरू। और दोस्तों, जैसे आपको पता है कि आजकल नो कॉन्फिडेंस का मौसम है और इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी हम शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और बलूचिस्तान से भी मिनिस्टर्स लेंगे जो कि आपकी खिदमत करेंगे। थैंक यू।
جی مولوی صاحب آپ بات کریں. آپ کریں. اب میں جناب مولانا فضل الرحمان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہ لے لیں. چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جس مقصد کے لیے یہ تقریب اور یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، میں اس حوالے سے جناب خالد بخشی صاحب اور بلوچستان سے قومی اسمبلی کے وہ اراکین جنہوں نے عدم اعتماد کی تحریک میں متحدہ اپوزیشن کا ساتھ دیا ہے، ان کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. جہاں تک بلوچستان کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار جناب میاں شاہباز شریف صاحب نے اور جناب آصف علی زرداری صاحب نے کیا. میں اس پر اتنا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کا پارلیمانی بیس یا خیبر پختونخوا صوبہ ہے یا بلوچستان ہے، اور یہاں خود بلوچستان کے براہ راست نمائندگان بلوچستان کی ترقی کے لیے فکرمند ہیں. ہم اس حوالے سے خود بلوچستان کی ترقی کے لیے مدعی ہیں، ان کے شانہ بشانہ ہیں، اور انشاءاللہ بلوچستان کی ترقی، بلوچستان کے مسائل پر بلوچستان کے عوام کا حق، اس کے لیے ہمیں قدم بقدم اپنے ساتھ پائیں گے، اور انشاءاللہ اس مقصد کو ہم حاصل کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس فیصلے کو قبول فرمائے اور اس پاکستان کی بہتری کا سبب بنائے. بہت شکریہ. جی خالد بخشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بڑا اہم دن ہے ہمارے لیے، اور یہ ایک بڑے سارا جو مرحلہ ہے ایک بڑی مشاورت کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے جو ممبران تھے ہمارے پارٹی کے سلیم صاحب، ریکی صاحب، مینا عرفان صاحبہ، اور اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمارے لیے جو اس وقت یہ موقع ہے اور ایک متحدہ اپوزیشن پچھلے تجربات کے بعد ایک نئے ارادے کے ساتھ آئی ہے، اس لیے ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا، اور ہم چاہتے تھے کہ اب ایک نئے انداز میں اس ملک کو سنبھالا جائے. بلوچستان خصوصاً 72 سال سے محرومی کا شکار ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پورے طریقے سے اس طرح توجہ دی جائے اور اس کے معاملات کو حل کیے جائیں، مطلب لٹکا کے نہ رہے. اور اسی بنیاد پہ ہم نے سوچا کہ ہم یہ ایک قدم اٹھاتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی ہم ٹیسٹ میں 3.5 سال ہم نے گزارے، ان کی گلا یا شکوہ کا ٹائم مناسب نہیں ہے، اور ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے انشاءاللہ، اور اللہ مالک ہے، ایک اچھی نیت سے کیا ہے ہمارا، اللہ مدد بھی کرے گا، ہمارا عام مناسب بھی ہے. شکریہ. میں مینگل صاحب سے کہوں گا. جی مینگل صاحب. ہم سوچ رہے تھے پوری بلوچستان کی آواز وہاں سے نہیں آتی، ہماری تو یہاں بھی آپ لوگ کو سنائی نہیں دیتی. میں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر جناب خالد بخشی صاحب کو
اور ان کے جو نیشنل اسمبلی کے جو ممبران ہیں جنہوں نے آج اس اہم موقع پر اپوزیشن کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، میں ان کو اپوزیشن کے اس کیمپ میں آنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ موجودہ جو حکومت ہے اس میں بلوچستان کی ایشو کو ہم نے پہلے دن ہائی لائٹ کیا تھا، اور وہ آپ سے دیکھی چھپی بات نہیں، جس انداز میں ہمیں نظر انداز کیا گیا وہ بلوچستان کے مسائل پر توجہ دینے کے بجائے ہمارا جو ہے مذاق اڑایا گیا۔ میرے خیال میں آج بلوچستان عوامی پارٹی کے ممبران نے جس انداز میں جس بلوچستان کی ایشو کو سامنے رکھتے ہوئے اپوزیشن کی کیمپ میں شرکت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اب اپوزیشن نے جس مقصد کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ارادہ کیا تھا، دن بدن ہمیں اس مرحلے پر پہنچنے میں جو ہے ہمیں کامیابی نصیب ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب جس طرح میں نے آج صبح بھی کہا تھا کہ تمام وقت کے استعمال کیے گئے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو جو ہے ڈیلے کیا جائے، لیکن جتنا بھی ڈیلے کیا جائے اس میں جو ہے آپ نے خود محسوس کیا ہو کہ اپوزیشن کی تعداد کم ہو رہی ہے اور حکومت کی تعداد میں جو ہے وہ مائنس کی طرف ہے۔ میں ایک بار پھر ان کو اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے کیا تھا، تو جو اس وقت ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی اس کے خلاف جو اقدام ہوا تھا، آپ کیا اس کی مذمت کرتے ہیں آج بھی؟ اور دوسرا 3 معزز رہنما جو شہباز صاحب اور آصف زرداری صاحب اور جناب مولانا صاحب، انڈاؤٹڈلی آپ نے موجودہ جو ہائبرڈ سسٹم ہے اس کو لایا ہے جس کو عمران خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں۔ کیا آپ تینوں حضرات اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ سیاستدانوں سے بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس کو کم کر دیں اور پاکستان کے اندر ڈیموکریسی مضبوط ہو کیا ہے؟ میں جواب دیں بلاول سے آپ کو بہت شکریہ یار، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ جو جدوجہد ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا بحالی، پاکستان میں سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنے کا جو جدوجہد ہے، یہ ایک دن کا جدوجہد نہیں ہو سکتا، ہم تو 3 نسلوں سے یہ جدوجہد لڑ رہے ہیں، آگے بھی لڑتے رہیں گے۔ جو آج قدم اٹھایا گیا ہے یونائٹڈ اپوزیشن سے، یہ ہم نے جمہوریت کی بحالی کے لیے کیا، اور جو پاکستان کی تاریخ ہے، جو پاکستان کا ماضی ہے، کبھی اس جمہوری انداز میں کسی رجیم کو چیلنج نہیں کیا گیا، اور ہم نے کوئی وہ آپشن نہیں اپنایا جو غیر جمہوری ہو۔ ہم عدم اعتماد میں یقین رکھتے ہیں، جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں مقصی صاحب کو، اس کی جماعت کو، ایم این ایز کو۔ کل بگٹی صاحب نے بھی ہمارے ساتھ دیا۔ بلوچستان کے عوام ہمیشہ سے سب سے بہادر، سب سے محب وطن رہے ہیں، اور مل کے انشاءاللہ تعالی جن ایشوز کا آپ نے ذکر کیا ان کا بھی ہم مقابلہ کریں گے، اور جو پاکستان کے باقی مسائل ہیں ان کا بھی ہم مل کے مقابلہ کریں گے۔ جی مدین صاحب، ایک منٹ حجم صاحب، ایک منٹ مدین صاحب سوال آپ کے پاس بھیجا سے۔ جی السلام علیکم سر، یہ سوال آگے بھی یہ کل عمران خان صاحب نے بہت بڑا انکشاف اپنی تقریر کے اینڈ میں کیا، اور اس کے لیے میں زرداری صاحب سے، شہباز صاحب سے، مولانا فضل الرحمان سے پوچھنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی طاقتیں پاکستان کی سیاست کے اندر سرگرم ہیں، ان کی حکومت غیر ملکی فنڈنگ کے ساتھ ہٹائی جا رہی ہے جس میں لوکل کریکٹرز شامل ہیں، تو ان کا اشارہ واضح طور پر اپوزیشن رہنماؤں کی طرف تھا کہ یہ غیر ملکی فنڈنگ اور غیر ملکی افراد کے ساتھ کیا جائے۔ تو آج آپ بتا دیجیے کہ کیا اپوزیشن کسی غیر ملکی طاقت کے ساتھ ان ٹچ ہے؟ خان صاحب کے کلیم پر آپ کیسے کامنٹ کرتے ہیں؟ تھینک یو۔ شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے یہ سوال کرتے وقت غیر ملکی مداخلت
जो फॉरेन फंडिंग है उसके बारे में उनकी क्या राय है। फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक जहाँ जहाँ लिमिटेशन है और ममनू है उसकी सरीन खिलाफ वर्जी की गई। एक दूसरा, इमरान खान से हमारे इख्तलाफात हैं और ये हमारी जमहूरी जंग उनके ख़िलाफ़, लेकिन अगर वाकई कहीं गैर मुल्की मुदाखलत हुई है, अगर गैर मुल्की मुदाखलत पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ है तो आए, मैं चैलेंज करता हूँ, पार्लियामान में आएँ, वो लेटर लेके आएँ, दिखाएँ, पूरे पार्लियामान को, पूरी कौम को दिखाएँ। अगर वाकई वो सबूत देंगे कि ये मुदाखलत है, गैर मुल्की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के वक़ार के ख़िलाफ़ है, तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा। और अगर ये वही झूठा लेटर है जिस तरह उन्होंने 27 अरब रुपए की करप्शन जावेद सादिक के जनाब मेरा फ्रंट मैन है और इस बात को 3 साल गुजर गए हैं, वो लेटर का लेटर है, इसी तरह का ये कागज़ है। और अगर वाकई इसमें सच्चाई है तो पार्लियामान में आए, पूरी पार्लियामान को एतमाद में लें, हम इसके ऊपर बात करेंगे। मौलाना फजल नन से बात करी जाए। जी मौलाना साहब, मैं दर्ज करना चाहता हूँ, ये रुकिया खाती हुई किश्ती है और अब इनको दिल्ली का सहारा चाहिए। मफरूज़ की बुनियाद पर अपोजिशन के बारे में इस किस्म का तासुब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हालत नज़ा में अल्लाह ताला कल्ब भी कबूल नहीं करता। तो हालत नज़ा में इस किस्म की बातें, देखने की बातें, ये अब कुछ फ़ायदा नहीं दे सकती। हम तारुफ दुनिया में यही रखते हैं, हमारी शनाख्त दुनिया में यही है कि एंटी इस्तेमाल, आलमी क़ुव्वत की मुदाखलत के ख़िलाफ़ सारी ज़िंदगी हमारा ये कार्ड नहीं है, एक काज है। अब मुश्किल ये है कि जिन आकाओं ने अपने एजेंडे के लिए उसको पाकिस्तान भेजा था, पाकिस्तान को हुक्मरानी के लिए उसको बाकायदा तैयार किया था, उसके लिए NGOs ने 15-20 साल तक उस वक्त मेहनतें की, उन पर इन्वेस्टमेंट की। अब जब वो अपने आकाओं के मकासद पूरे नहीं कर सका, और जैसे कुरान कहता है वो कल्बुन अला मौला कि अपने आका के ऊपर गुलाम बोझ बन जाते हैं, जिधर जाते हैं कोई खैर का काम लेकर नहीं आते, नाकामी लेकर आते हैं। ये अब उन आकाओं का उस तरह का एक गुलाम बन गया जो उन आकाओं पर बोझ है, उसका जिम्मेदार हमें न ठहराए, अपनी नाअहली, अपनी नालायकी, अपनी कारकर्दगी का जायजा ले। जिस तरह कौम की नज़रों में गिर चुका है, बैनुल-अक़वामी बिरादरी की नज़रों में भी गिर चुका है और अपने आकाओं की नज़रों में भी गिर चुका है। अपनी नाकामी को रोए, एक नाअहल इंसान को पाकिस्तान पर हुक्मरानी के लिए तैयार करना, ये अमेरिका की भी हमाकत थी, यूरोप की भी हमाकत थी, इसराइल की और मोसाद की भी हमाकत थी और रा की भी हमाकत थी। जी मतलब शुक्रिया खालिद बख्शी साहब। खालिद बख्शी साहब, आपने सवाल जी, आपने तकरीबन 4 साल पहले नवाज शरीफ की हुकूमत किसके कहने पर कराई थी, क्या आपको अफसोस है उस पर? कोई संजीदा सवाल भी किया करो ना। जी ये कहा था और तुमने ये कहा था, तुमने ये कहा था। आपको एक मिनट ज़रा मैं जवाब दूंगा। आपको ये जो सवाल करना है किसके कहने पे, ये क्यों आप फौज का नाम नहीं ले लेते? डर डर के आप क्यों डरते हैं? मुझे बताएं, आप क्यों डरते हैं? बोले ना कि आपने क्या फौज के कहने पे की थी। भाई अगर चलो मैंने की थी तो क्या है, की थी मैंने, कोई है उसमें गुनाह? कोई इंडिया की फौज के कहने पे की थी मैंने। इन बातों में सवाल टेढ़े ना किया करें। आज जो मकसद है, आप लोग टेढ़े सवाल करेंगे तो टेढ़ा जवाब आएगा भाई। जी नादिर भाई मुझसे सवाल कर रहा है
بٹ اگر آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے جب مارچ 1 کو عدم اعتماد جمع کیا تب سے ہمارا نمبر مکمل ہے، اور ہم ضرور اتحادیوں سے بھی رابطے میں تھے اور ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے مفاد میں ہے کہ ہم یہ کام اکیلا نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ کام اتحادیوں کے ساتھ مل کے کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی جاتی جو ریفارمز ہونا ہے، جو الیکٹورل ریفارمز ہونا ہے، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں بیٹھ کے یہ ساری چیزیں نہیں دے سکتے، ہم نے مل کے کنسنسس کے ساتھ ان مسائل کا سامنا کرنا ہے، اور جو آج بلوچستان عوامی پارٹی نے فیصلہ لیا یہ فیصلہ آپ کے سامنے ہے، اور میں اس لیے ان کا اس فیصلہ کا اس بات کی تعریف کرتا ہوں کہ سیاست تو چلتا رہتا ہے اور سیاسی اختلافات کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں، کبھی ہم کامن گراؤنڈ ڈھونڈتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی خاص طور پر سیاستدان اپنا زبان پہ قائم نہیں رہے گا، میرے آپ کے پاس جتنا بھی احساس، جتنا بھی پیسہ، جتنا بھی طاقت، تو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں زبان دی، مقصی صاحب نے جب زبان دیا تو آج آپ کے سامنے اپنا زبان رکھا، مفتی صاحب نے زبان دیا تو کل مفتی صاحب نے آپ کے سامنے اپنا زبان میں کھڑا ہو کے اعلان کیا۔ مجھے باقی جماعتوں کا ابھی تک ان کے اعلانات ان کی مرضی کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ کو آپ مناسب موقع سے کریں گے، ہم اپنے نمبر اپنا تعداد جو ہے وہ پورا ہے، اب ہم ایکسٹرا میں جا رہے ہیں، پلس میں جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا تعداد بڑھتا ہے۔ آپ لوگوں نے قافلی کے فیصلے کا حوالہ دیا ہے، ابھی بھی ان کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کی گنجائش موجود ہے، اس سے ہم باہر نہیں نکلے ہیں، لیکن اتنا بتا دوں کہ جہاں ان کے پاس 7 کی تعداد تھی اور باپ کے ساتھ 5 کی تعداد تھی، اب باپ کی تعداد تقریباً 7 ہو گئی ہے، ان کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ جی جی بلوچستان والوں کو سوال لینے دیں گے۔ آج تک آپ نے جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا، مولانا صاحب نے بھی جب پی ایچ ڈی کی بات کی تو انہوں نے کہا یہ سلیکٹرز کی پارٹی ہے، تو آج وہی پی ایچ ڈی کے اراکین جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھے اس پر کیا؟ اس کا میں جواب دوں گا سر، پہلے میں دوں پھر میں اگر ان کو اپنا ہمارے بارے میں بات کی نا تو جی بات سنیں، میں پہلے آپ کو اپنا آپ نے میرا نام لیا نا تو پھر وہ صفائی پیش کریں گے اپنی۔ ہمیں دیکھیں تسلیم نہ کرنا اختلافات کی بنیاد پہ نہیں کیا ہوگا، مگر یہ بار بار میں آپ کو سب کو عرض کرتا ہوں، دیکھیں آپ میرے بھائی ہیں، یہ آپ کا بھی ملک ہے، ہمارا بھی ملک ہے، پاکستان کی فوج بھی ہماری ہے۔ تاریخ میں جائیں گے، حالات کو آپ دیکھیں گے، پھر تو بہت عجیب حالات گزرے ہیں، ان چیزوں کو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو ایک اچھا ماحول ملا ہے، جب وہ سائٹ پہ ہیں ان کو سائٹ پہ بھی آپ لوگ نہیں معاف کرتے، جب وہ مداخلت کرتے بھی آپ ان کو معاف نہیں کرتے، تو میرے آپ سب سے عرض ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو چھوڑ دیں، کس نے بنایا کس نے کیا، آپ یہ دیں کہ ملک کے حالات کیسے ہیں، ملک کے حالات ٹھیک کیسے ہوں گے، اگر فوج نے اتارا یا فوج نے لے کر آئے کیسے ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے، آپ کا یہ سوال اگر آپ کو اگر جواب مل جائے چلو فوج لے کر آئیے فوج اتارتی ہے، آپ کی دل خوش ہو جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پلیز سوال وہ کریں جو با مقصد ہوں اور آگے چلنے کی بات کریں۔ بہت شکریہ سر کو جواب دینے دیں ذرا سر، اختر ایک منٹ سر، اختر مینگل دے دے جواب، مینگل صاحب سر ایک دے دیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔